ایسی لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا جو 5 کام شوق سے کرتی ہو، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ساری زندگی روتے رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع ان نوجوانوں کے لیے ہے، ان میرے بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی منزل یعنی شادی کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک ایسا خطرہ چھپا بیٹھا ہے جو اگر وقت پر نہ پہچانا جائے تو ساری زندگی کو جہنم میں بدل سکتا ہے، ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، ان کی دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بعض لڑکیاں اپنی مسکراہٹ، اپنی نرمی، بناؤ سنگھار اور میٹھی باتوں کے پیچھے ایسا زہر چھپائے بیٹھی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد آہستہ آہستہ پورے گھر کو نگل لیتا ہے۔ وہ عورت جو دل کی گہرائیوں سے نیک نہ ہو، اس کا حسن صرف وقتی دکھاوا بن کر رہ جاتا ہے، اور شوہر کی زندگی رفتہ رفتہ حسرتوں، شکووں اور نفرتوں میں ڈوبنے لگتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس دور میں ایسے فتنوں نے گھر کر لیا ہے کہ عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ آنکھوں کو وہ چہرہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن دل کے اندر شیطان کا پورا لشکر آباد ہوتا ہے۔ چہرے تو خوبصورت ہیں، ظاہری خوبصورتی تو مائل کرتی ہے، لیکن جو دل کے اندر شیطان بیٹھا ہے وہ سارے کا سارا انسان برباد کر دیتا ہے۔ ایسی عورت کی ایک ایک حرکت رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، خالی کر دیتی ہے، محبت کو زہر بنا دیتی ہے اور سکون کو بربادی میں بدل دیتی ہے۔ افسوس کہ کئی نوجوان صرف ظاہری خوبصورتی، فیشن، میک اپ اور زبان کے میٹھے الفاظ سن کر ایسے گڑھے میں گر جاتے ہیں جہاں سے نکلنا پھر ان کے بس کی بات نہیں رہتی۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسے راز سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ایسی چند نشانیاں، ایسے چند خطرناک اشارے جو اگر کسی لڑکی میں نظر آ جائیں تو زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے پہلے ہی آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد جب وہ نشانیاں کھلتی ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ کاش کسی نے پہلے یہ باتیں سمجھا دی ہوتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ 5 وہ نشانیاں ہیں جنہیں بعض لڑکیاں بڑے شوق سے، بڑے فخر سے اور بڑی چاہت کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہی ان کی زندگی اور شوہر کے نصیب کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 5 کام کیا ہیں؟ آخر ایسی لڑکیوں میں کون سے اشارے پہلے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں؟ یہ میں آپ کو ذرا آگے چل کر بتاؤں گی۔ میرے محترم بھائیوں، افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جب کچھ لوگ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے، کون سی نوکری کرتی ہے، کتنی تنخواہ لیتی ہے، جاب کون سی ہے۔ گویا لڑکی کے کردار، اس کی حیا، پردہ، دینداری، شرافت اور وفاداری کو چھوڑ کر صرف اس کے بینک اکاؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ صرف تنخواہ کمانے والی لڑکیوں کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ اندھیرے آ رہے ہیں شاید ان کا اندازہ اسے ہے ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہے ان بھائیوں کے لیے جو اپنی زندگی کے سب سے بڑے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور وہ اس تباہی سے پھر بچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دل لگا کر غور سے آنکھیں کھول کر، کان کھول کر آخر تک سنیں، کیونکہ یہی غلطی صرف ایک بار ہوتی ہے اور اس ایک غلطی کی سزا پوری زندگی بھگتنا پڑتی ہے، اور بعد میں صرف حسرت، پچھتاوا اور آنسو باقی رہ جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حیران کن حکایت سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، اور شاید کئی نوجوان اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق حاصل کر لیں گے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی کی الجھنوں میں پھنسا ہوا
शिकस्त खोरदा दिल के साथ एक बुजुर्ग आलिम के पास हाजिर हुआ। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर परेशानी और दिल में ऐसा तूफान था जिसने उसके सुकून को बर्बाद कर रखा था, दिल के चैन को, करार को खत्म कर रखा था। बुजुर्ग ने उसके लरजते वजूद को देखा और नरमी से पूछा, बेटा क्या हुआ है? नौजवान ने रोते हुए कहा, हजरत मैंने शादी के वक्त बहुत बड़ी गलती की। मैंने उस लड़की को चुना जिसने मेरे दिल को ज़ाहरी हुस्न से मशहूर कर दिया था। मैंने उसके मेकअप, उसके लिबास, नरम लहजे और मासूम चेहरे को देखकर अपनी ज़िंदगी का फैसला किया, मगर अब मैं हर दिन जहन्नुम जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। घर में सुकून नहीं है, रिज़्क में बरकत नहीं है, मोहब्बत में वफा नहीं है, रिश्ते में सुकून नहीं है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि शादी से पहले लड़की के अंदर छुपी निशानियां पहचान लेना जिंदगी को बचा लेता है। आज मैं तुम्हें उनमें से पहली खतरनाक निशानी बताता हूं ताकि दूसरे नौजवान भी सबक हासिल करें। उनमें से पहला काम, लड़की का हर वक्त दूसरों के मर्दों के साथ बेपर्दा होकर घुलना मिलना, हंसी मजाक और फरी होना। बुजुर्ग ने कहा, बेटा जो लड़की गैर मर्दों के साथ बिना किसी हया के बात करती हो, हंसती हो, मजाक करती हो, उसके साथ खुलकर गुले मिले, उनके साथ गले मिले, वो जिंदगी में कभी भी वफा नहीं करती। ऐसी लड़की की हया मर चुकी होती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस औरत के दिल से हया उठ जाए उसके किरदार की जड़ें सूख जाती हैं और वो औरत अपने शोहर के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। ऐसी औरत के किरदार में लचक नहीं होती, बल्कि उसकी निगाहों में दुनिया के हर मर्द के लिए चमक होती है। शादी के बाद भी उसकी नज़रें दूसरों पर भटकती हैं। सोशल मीडिया पर गैर मर्दों से गुफ्तगू, सेल्फियों का तबादला, तस्वीरें अपलोड करके लाइक्स की भूख पालना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। बुजुर्ग ने नौजवान की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा जो लड़की अपनी नजरों को काबू में नहीं रख सकती वो अपने दिल को कैसे संभालेगी? जिस औरत के हया के दरवाजे दुनिया के सामने खुले हों उसके लिए शोहर के दिल का दरवाजा हमेशा बंद होने लगता है। फिर घर में से बरकत उठ जाती है, दुआएं रुक जाती हैं, कबूल नहीं होती और अल्लाह की रहमत का साया उस घर से दूर हो जाता है। नौजवान की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसके लबों पर कपकपाहट तारी हुई। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और फरमाया, बेटा अभी तो ये पहला काम है, आगे मैं तुझे मजीद निशानियां भी समझाऊंगा ताकि तुम्हारी आंखें पूरी तरह खुल जाएं। बुजुर्ग ने नौजवान को गौर से देखते हुए कहा, बेटा अब सुनो वो दूसरी निशानी और दूसरा काम जो अक्सर नौजवान पहचान ही नहीं पाते और फिर जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। ये काम सुनकर शायद तुम्हें हैरत हो, मगर हकीकत बहुत तल्ख है। दूसरा काम, लड़की का तावीज़, गुंडों, टोटकों और आमिलों की पूजा में दिलचस्पी रखना। बुजुर्ग ने कहा, बेटा जो लड़की शादी से पहले छोटे छोटे कामों के लिए तावीज़ गंडे करवाती है, अमलियात करवाती है, जादू टोने टोटकों और आमिलों के पीछे भागती है, उसका दिल शैतान के कब्जे में होता है। ये वो औरत होती है जो अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश और हर मकसद के लिए अल्लाह पर भरोसा करने की बजाय सफली रास्तों पर एतमाद करती है। आज के दौर में ऐसी लड़कियां तो आम हो चुकी हैं जो महबूब को काबू करने के लिए मोहब्बत के तावीज़, शोहर को दबाने के लिए बंदिशें, सास को बीमार करने के लिए अमल और ससुराल पर राज करने के लिए जादू टोने करवाती हैं। बुजुर्ग ने फरमाया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो औरत अल्लाह के जिक्र की जगह शैतान के अमल को अपनाए वो दरअसल अपने नसीब को खुद अपने हाथों से जला देती है। उसके घर में कभी सुकून नहीं आता, कभी रिज़्क और मोहब्बत ठहर ही नहीं सकती। नौजवान की आंखें मजीद खुल गईं। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बेटा ऐसी औरत के घरों में बरकत नहीं रहती, रिज़्क में तंगी आ जाती है, शोहर हर वक्त बीमार, परेशान और टूट फूट का शिकार रहता है।
اس کے بچے بے راہی روے میں پڑ جاتے ہیں اور آخر کار وہ خود بھی ان عملیات کے اثر میں ایسی گھٹن میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ نفسیاتی مریض بن جاتی ہے۔ بزرگ نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، جو عورت جادو، سفلی عمل، ٹوٹکے، عملیات کو اپناتی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں دیکھتی۔ ایسی عورت سے شادی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رزق کے دروازے بند کر دینا۔ نوجوان کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا۔ بزرگ نے نرمی سے فرمایا، بیٹا، ابھی 3 نشانیاں باقی ہیں جو میں تجھے بتاؤں گا تاکہ تیرے ساتھ جو ہوا ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اب سن وہ تیسری خطرناک نشانی جو اکثر مرد شادی کے بعد سمجھ پاتے ہیں، پہلے نہیں سمجھ پاتے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جانوروں کی محبت میں حد سے بڑھ جائے، کتے، بلیاں، خرگوش، طوطے پالنے کا ایسے شوق رکھے کہ ان جانوروں کے لیے اپنی عبادت، اپنے گھر کے کام کاج، اپنے شوہر کی خدمت اور اپنی شرعی ذمہ داریاں تک قربان کر دے، ایسی عورت جب جانوروں کو اولاد سے بڑھ کر سمجھنے لگے، اپنی ساری توجہ، اپنا سارا وقت، سارا پیار اور اپنی زندگی کا مرکز انہی جانوروں کو بنا لے، تو سمجھ لو کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر اور بچوں کے حقوق میں غفلت کرے گی۔ اس کے دن کا آغاز ان کے کھانے پینے، صفائی ستھرائی، کپڑے، بیماری اور کھیل تماشے سے ہوگا، اور شوہر کام سے جب تھکا ہارا گھر آئے گا تو اسے ایک بلی یا کتے سے زیادہ توجہ نہیں ملے گی۔ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب عورت اپنی محبتوں میں توازن کھو دے اور غیر فطرتی محبتوں کو اصل رشتوں پر غالب کر لے تو وہ اللہ کی برکت سے دور ہو جاتی ہے اور اس کے گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کا دل رفتہ رفتہ شوہر سے ہٹ کر انہی جانوروں میں لگنے لگتا ہے، پھر شوہر دل ہی دل میں بیزار ہونے لگتا ہے، رشتے میں دراریں پڑتی ہیں اور گھر کا ماحول ٹھنڈا، خشک اور بے رونق ہو جاتا ہے۔